بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، پشاور حملے کے مرحومین اور شہداء کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح زخمیوں کی صحیح تعداد بھی جو ہے اب رفتہ رفتہ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ جوں جوں اس واقعے کو وقت گزرتا جا رہا ہے، اسی انداز سے، اسی رفتار سے لوگوں میں غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چبھتے اور تلخ سوالات زبانوں پر آ رہے ہیں اور ہر بندہ دوسرے سے کچھ نہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ کوریدنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ انفارمیشن چاہتا ہے اور کچھ ایسے سوالوں کا جواب چاہتا ہے کہ جن کا جواب شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ یوں لگ رہا ہے کہ لوگوں کا جو تاثر ہے، بالخصوص KPK کے لوگوں کا، جن کے ساتھ میری بھی بات ہوئی، جن سے کچھ مکالمہ ہوا، کچھ حالات پر گفتگو ہوئی، عمومی تاثر یہی ہے کہ پاکستان ایک بار پھر امریکہ کی جنگ میں شرکت کرنے جا رہا ہے۔ وار آن ٹیرر پارٹ 2 میں پاکستان کی شرکت کا مطلب ان تمام بلاؤں کی واپسی ہوگا، ان تمام مشکلات اور مصائب کی واپسی کے مترادف ہوگا کہ جن کا شکار پاکستان 2000 کی دہائی میں رہا ہے۔ دھماکے، دہشت گردی کے واقعات، فوجی تنصیبات اور پبلک مقامات پر خودکش حملے، غرض یہ کہ وہ تمام منظرنامہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا اگر پاکستان اس جنگ میں واقعتاً شامل ہونے جا رہا ہے یا شامل ہو چکا ہے، عہد و پیمان کیے جا چکے ہیں، تو اس کا مطلب ایک پرانے گم گشتہ مناظر کی واپسی اور بحالی ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے جو برسوں کے تعلقات تھے، ان میں دوئی اور ان میں دوری کا جو عمل ہے وہ اس وقت شروع ہوا تھا، بلکہ تیز ہوا تھا کہ جب دونوں ملکوں کے دفاعی تصورات میں بالکل بعد المشرقین پیدا ہو گیا تھا۔ یعنی پاکستان کا دفاعی تصور اگر مشرق کی طرف جا رہا تھا تو امریکہ کا جو اس خطے کے لیے دفاعی تصور تھا وہ مغرب کی سمت جا رہا تھا۔ یوں ایک کھلا تضاد جو ہے وہ دونوں کے دفاعی تصورات میں آ چکا تھا۔ جو امریکہ کا اس خطے میں دفاعی تصور تھا وہ انڈیا سینٹرک ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اس خطے میں تمام چیزوں کو بھارت کی عینک سے دیکھتا تھا، بھارت کے مستقبل کے زاویے سے دیکھتا تھا، بھارت کے چین کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی صلاحیت اور اس کے گھیراؤ کی طاقت کے زاویے میں دیکھتا تھا، اور یوں وہ اپنے تمام انڈے ڈنڈے اور جھنڈے بھارت کی ٹوکری میں ڈال چکا تھا۔ یہ بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قبول اور گوارا نہیں تھی۔ امریکہ کی بالادستی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اشرافیہ اور بالادست طبقات کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا، لیکن امریکہ کان پکڑ کر انہیں بھارت کی اطاعت پر مجبور کرے، اس پر اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک ریزسٹنس ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ معاملات بنائے رکھنا، نباہ کرنا اس کی مجبوری ہے، عادت ہے، فطرت ہے پاکستان کی، لیکن امریکہ کے ذریعے کہ امریکہ کان پکڑ کر اسے بھارت کے آگے چھوٹا بنا کر بٹھا دے، یہ اس کی پاکستان کے اندر ایک مزاحمت موجود تھی اور ہوتی رہی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی بعض سویلین حکومتوں نے اس تاثر کو گہرا کیا امریکہ کے سامنے کہ وہ تو امریکہ کے دفاعی تصور کو اس خطے میں قبول کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کے دفاعی تصور کو اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس فریم میں فٹ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جو اس کی مزاحمت کر رہی ہے، جو اینٹی امریکہ ہو چکی ہے، جس کے جو با اثر لوگ ہیں، فیصلہ ساز لوگ ہیں، یا جس کی ڈیپ سٹیٹ جو ہے، جس کا ذکر ہلری کلنٹن نے کئی بار کیا تھا، تو وہ ڈیپ سٹیٹ امریکہ کی مخالفت میں کسی اور سمت میں جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس نے، دو گورنمنٹس نے پے در پے
ڈان لیکس اور میمو گیٹ ان کے سامنے آئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ امریکہ کے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا، اور امریکہ کو یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش تھی کہ وہ امریکہ کے دفاعی تصورات اور تحفظات کو قبول کرنے پر تیار ہیں، لیکن اگر امریکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے سامنے ڈال دے تو پھر اس پر عمل کرنا ممکن ہوگا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کی مزاحمت کر رہی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ منظر بدلتا چلا گیا، اور کب بدلا اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اس سارے کشیدگی کے اس دور میں سلالہ جیسے واقعات رونما ہوئے تھے کہ جو ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا پاکستان کی فوج کو فوجی انداز سے سبق سکھانے کا، کہ جس میں ایک فوجی چوکی پر افغانستان کی سرحد کے قریب امریکہ نے فضائی بمباری کر کے تقریباً 3 درجن فوجیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات بگڑتے چلے گئے۔ اسی طرح جو ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ تھا وہ بھی دونوں کے دفاعی تصورات کے متضاد ہونے اور متضاد سمتوں میں سفر کرنے کا ایک واضح اشارہ اور واضح قدم تھا اس جانب۔ میاں نواز شریف کے دور میں جب پارلیمنٹ میں دہشت گردی پورے عروج پر تھی اور پارلیمنٹ میں سیاستدانوں کو، پارلیمنٹیرینز کو جو بریفنگ دی گئی آئی ایس آئی کی طرف سے، غالباً جنرل پاشا اس وقت تھے یا ظہیر الاسلام تھے، ان کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی، تو اس کے بعد پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے پوری دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اس بریفنگ سے یہ معلوم ہوا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تصورات ہیں دفاع کے، ان میں دشمنی کی حد تک تضاد آ گیا ہے۔ یہ بہت بڑی اور گہری بات تھی کہ پاکستان کا وزیر داخلہ یہ بات کہہ رہا تھا، اور پاکستان کی ایک سب سے بڑی جو اسپائی ایجنسی ہے اس کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں دشمنی کی حد تک تضاد آ گیا ہے۔ مثلا سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر شکیل آفریدی جیسے لوگ جیل میں سڑ رہے ہیں تو امریکہ اسے سر توڑ کوشش کر رہا ہے وہاں سے نکالنے کی۔ تو اس طرح یعنی ہیروز اور ویلنز دونوں کے تبدیل ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک پاکستان اور امریکہ کے درمیان اکھ مٹکا جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے، یا اکھ لڑنا جس کو کہا جاتا ہے، وہ کسی مرحلے پر کوئی ایسا عمل ہوا۔ وہ کب ہوا، وہ کیوں ہوا، وہ کیسے ہوا، اس کہانی کو ابھی وقت انفولڈ کرتا چلا جائے گا۔ اگر اس کے بہت سی اس کے ڈاٹس کنیکٹ کیے جائیں تو پھر کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے پیچھے ایک برسوں کی محنت ہے اور ایک پیرالل سسٹم ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جو اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے لیے یعنی یہ امریکہ کے لیے ولن کی حیثیت رکھتی تھی، رفتہ رفتہ اس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بنتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر پاکستان میں وہ مقام اور مرحلہ بھی آ گیا کہ جب پاکستان میں ایک رجیم چینج ہوئی، اور پھر پورا ایک سسٹم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا سسٹم دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں چلا گیا۔ طاقت کے مراکز نے اپنے تصورات کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مزہ تو تب تھا کہ پاکستان امریکہ کے دفاعی تصور کو تبدیل کرا کر اس خطے کے لیے جو امریکہ کا ڈاکٹرین ہے اس کو تبدیل کرا کے اس کے ساتھ تعلقات بناتا، دوستی کرتا، تجدید تعلقات کرتا، تو بڑی خوشی اور بہت بہترین حکمت عملی یہ پاکستان کی کہلاتی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا جو دفاعی تصور ہے اس کی قربانی دے کر امریکہ کے اس دفاعی تصور کو قبول کر لیا جس کی وہ برسوں سے مزاحمت کر رہا تھا۔ اگر پوری اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی تھی لیکن اس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کی مزاحمت کرتے چلے آ رہے تھے، کیونکہ وہ پاکستان کا جو ایک فریم ہے، پاکستان کا جو ایک تصور تھا، پاکستان کا جو بقا کے لیے ایک آگے چلنے کا اور سر اٹھا کر چلنے کا ایک راستہ تھا، وہ اس سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ تو یوں اگر جنرل حمید گل اگر یہ بات کہتے تھے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں شکست دی، تو جنرل حمید گل کا یہی جملہ کچھ الٹ کر پاکستان پر گر پڑا کہ امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک سسٹم تو کھڑا ہو گیا ہے پاکستان میں اور وہ تیزی سے فیصلے بھی کر رہا ہے، لیکن وہ کارگر پوری طرح نہیں ہو رہا، اور ایک کشمکش کی سی کیفیت جو ایک ہیجان اور ایک بے چینی پاکستان میں نظر آ رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔
اب اس میں ایک جو امریکہ میں مقیم صدر ٹرمپ کے اور ریپبلکنز کے قریب ایک پاکستانی سمجھے جاتے ہیں ساجد نذیر تارڑ، ان کا ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا، بڑا معنی خیز قسم کا ٹویٹ تھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ امریکہ افغانستان میں سے عجلت میں کیوں نکلا۔ وہ خود ہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب ملنا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ کے عجلت میں بھاگنے کی وجہ پاکستان تھا، انہوں نے یہاں آ کر بات ختم کر دی۔ یہ بہت اہم جملہ تھا کہ امریکہ کا افغانستان سے بھاگنے کی وجہ پاکستان کس طرح تھا۔ لے دے کر اس بات پر جتنا بھی غور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقام اور مرحلہ تھا کہ جب امریکہ کو پاکستان کے ساتھ اس کا اکمٹکا ہو گیا تھا، پاکستان کے ساتھ اشاروں میں عہد و پیما ہو چکے تھے ساتھ چلنے کے، اور امریکہ کی جنگوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے پاکستان کی طرف سے امریکی مفادات کو اور مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی طرف سے ایک گرین سگنل دیا جا چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک ایٹمی طاقت، ایک 22 کروڑ آبادی کا ملک، ایک منظم فوج رکھنے والا ملک، ایک سول سٹرکچر رکھنے والا ملک، ایک باقاعدہ حکومت، پارلیمنٹ، آئین اور سسٹم کے تحت چلنے والا حکومت، جس کے اندر اتنے زیادہ نسلی اور علاقائی تضادات بھی نہ ہوں، اگر وہ پوری طرح امریکہ کے ساتھ چلنے پر امریکہ کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، تو پھر اس کو افغانستان میں بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی کہ ایک ایسا ملک جو نسلی لسانی اکائیوں میں تقسیم ہے، جو خانہ جنگی کا شکار ہے، اور ایک ایسی حکومت کا مہمان بنے رہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جو خود ڈول رہی تھی، جس کے اپنے دن جو ہے وہ گنے جا چکے تھے، جس کی اپنی حکومت اور جس کی اپنی عملداری جو ہے وہ کابل کی حدود کے اندر ہی محدود تھی۔ تو ایک ایسی حکومت کا مہمان بننے کی بجائے اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ اگر ایک بڑا ملک، ایک بڑی طاقت، ایک منظم ملک اور ایک سول سٹرکچر رکھنے والا ایک ملک اگر اس کے قابو میں آ رہا تھا اور قابو میں آنا چاہتا تھا اور اشاروں میں وہ آمادگی ظاہر کر چکا تھا، تو پھر افغانستان میں امریکہ کے وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، ایسے میں جبکہ امریکہ کی رائے عامہ بھی خلاف ہو رہی تھی اور جنگ کی مخالفت میں وہ باہر نکل رہی تھی اور اپنے لوگوں کو مروانے کے خلاف ان کا ایک صدائے احتجاج جو ہے اس میں زیادہ جوش، ولولہ اور وزن پیدا ہو رہا تھا۔ تو ایسے میں امریکہ کے لیے بگرام ایئر بیس میں بیٹھنا کوئی اچھا سودا نہیں تھا، کوئی اچھی یہ ان کے لیے بات نہیں تھی۔ اس ساجد نذیر تارڑ نے جو ریپبلکنز کے حوالے سے جملہ کہا ہے، تو اس کا یہی مفہوم بنتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کا ہاتھ تھام لیا تھا بڑھا ہوا، اور اس کے بعد امریکہ کو افغانستان میں فزیکلی یا اپنی براہ راست موجودگی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو مقاصد امریکہ میں جن مقاصد کے تحت وہ وہاں بیٹھا تھا، ان میں پاکستان بھی اہم تھا اور ان میں ریجن بھی اہم تھا، گرد و پیش کے حالات بھی اہم تھے، ان میں طالبان اور داعش جو ہے اس سے زیادہ باقی جو باہر کی قوتیں ہیں ان پر نظر رکھنا ضروری تھا۔ ایران تھا، پاکستان تھا، چین تھا، یہ سارے ان پر نظر رکھی جا سکتی تھی اور جانی تھی۔ تو جب پاکستان نے ہی خود سپردگی کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد پھر افغانستان میں رہنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ تو اب جو ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جس میں پاکستان میں دہشت گردی لوٹ آئی ہے اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان امریکہ کی اس جنگ میں اتر چکا ہے، کیا اترنے کا فیصلہ کر چکا ہے، کہ ظاہر ہے جو دہشت گردی لوٹ کر آ رہی ہے، جو معاملات اور منظرنامہ آگے بنتا ہوا کینوس پر دکھائی دے رہا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان واپس 2000 کی دہائی میں یا 2010 کی جو دہائی ہے اس میں واپس جا رہا ہے، جب امریکہ کے پاکستان کے کندھے پر امریکہ کی بندوق تھی اور وہ امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ کہہ کر لڑ رہا تھا۔ اس کا میڈیا اس بات کے لیے وقف ہو کر رہ گیا تھا، جو کارپوریٹ کلچر، کارپوریٹ میڈیا ہے، وہ شام کو اسٹوڈیوز میں یہی بتاتا تھا کہ ایک جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ ہماری جنگ ہے، یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، اور قوم کے حلق میں یہ چیز اتاری جا رہی تھی۔ بہت کم لوگ ایسے تھے
تھے، نہ ان کی بات کو ویٹیج ملتی تھی کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ امریکہ کی نہیں ہے، یہ پرائی جنگ ہے اور ہم اس جنگ میں بے موت مارے جا رہے ہیں اور اس جنگ میں ہم ایک کرائے کے سپاہی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اب اگر دوبارہ یہ صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے تو یہ پاکستان کے لیے جو پہلے ہی معاشی بحران کا شکار ہے، اس کے سول سٹرکچر کے لیے بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے سماج میں اب جو سوالات کا ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے یا غصے اور ناراضگی کا جو عنصر بڑھتا جا رہا ہے، اس میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ایسے عہد و پیما ہوئے ہیں تو پاکستان کو کی حکومت کو، پاکستان کی نئی فوجی قیادت کو اس کو ریورس کرنے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ کوئی لیجیٹمیٹ حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم اس وقت عمران خان تھے، تو عمران خان ایک پارلیمنٹ موجود تھی، نہ پارلیمنٹ میں یہ چیز زیر بحث آئی، نہ وزیر اعظم کے دستخط لیے گئے، اور جو عہد و پیما کیے گئے ان کو ماورائے آئین عہد و پیما کہہ کر پاکستان کے پاس بیک آؤٹ کرنے کا، پیچھے ہٹنے کا، ریورس گیئر لینے کا ایک اچھا موقع ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بیرونی دنیا میں ہی امریکہ میں مقیم ایک پاکستان کے شاعر، بڑے معروف شاعر ہیں جو ان دنوں ایک مزاحمتی شاعر کے طور پر ابھر رہے ہیں، نعیم زرار صاحب، ان کا کے چند اشعار بڑے چشم کشا ہیں کہ جو لکھتے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں کہ جو گھر بچانا تھا تم نے لٹا دیا تم نے، وطن کو کیسا تماشا بنا دیا تم نے، سیاہ بخت اندھیروں سے دوستی کر کے چراغ صبح تمنا بجھا دیا تم نے، ابھی تو آیا تھا اس قوم کو کھڑا ہونا، یہ کس کے کہنے میں آ کر گرا دیا تم نے، قبائے حرمت ماں پر عدو کے ہاتھوں سے یہ کیسا داغ ندامت لگا دیا تم نے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔